الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں سنن الہیہ زیر بحث ہے، یعنی وہ طریقے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین، وہ ضابطے، ان کو قرآن میں سنت اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، سنن اسی کی جمع ہے۔ تو اس میں دو چیزیں زیر بحث آ چکی۔ ابتلاء کی سنت، یعنی جس کے تحت ہمیں ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے، اور ہدایت و ضلالت کی سنت، ہدایت کیسے ملتی ہے، انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے۔ اب تیسری چیز ہے تکلیف ما لا یطاق، یعنی یہ ایک بڑا اہم علمی سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بندوں پر کوئی ایسا بوجھ ڈال دیتے ہیں جسے وہ اٹھا نہ سکیں، یا انہیں ایسی کسی صورتحال سے دوچار کر دیتے ہیں جس کا وہ تحمل نہ کر سکیں۔ تو اس کو علمی اصطلاح میں تکلیف ما لا یطاق سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایسی چیز کو کرنے کا مکلف ٹھہرانا، کرنے کا پابند کرنا، یا ایسا بوجھ کسی پر لاد دینا لا یطاق جو اٹھایا نہ جا سکے۔ تکلیف ما لا یطاق یہ ایک تعبیر ہے، اصطلاح ہے، اور علمی دنیا میں عام استعمال ہوتی ہے۔ اس پر ہمارے ہاں بہت بحثیں ہیں۔ اگر آپ اشاعرہ اور اسی طریقے سے معتزلہ کے علم کلام کو پڑھیں تو یہ بڑی بحثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکلیف ما لا یطاق دیتا ہے نہیں دیتا۔ امام راضی نے بڑی زوردار بحث کی ہے کہ یہ تو ثابت ہے کہ دیتا ہے، لیکن اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے الفاظ سے بات ہم سمجھ رہے ہیں اس کے سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو اس میں دلالت الفاظ کی بحث کر ڈالی ہے انہوں نے، جس کے کچھ نتائج ہیں۔ اس پر میں نے اس کتاب میں جہاں اصول و مبادی زیر بحث ہے تبصرہ کیا ہے۔ اس وقت چونکہ وہ موضوع نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا، یعنی کیا اللہ تعالیٰ واقعتاً ایسی تکلیف دیتے ہیں؟ اس میں بھی بالکل وہی بات سمجھیں جس طرح بہت سے اسالیب پر ہم نے مقدمات میں گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ میں دل ٹیڑھے کر دیتا ہوں، جب یہ کہتے ہیں کہ میں مہر لگا دیتا ہوں، جب یہ کہتے ہیں کہ میں ہدایت دیتا ہوں، جب یہ کہتے ہیں میں گمراہی میں ڈال دیتا ہوں، تو ان اسالیب سے کیا چیز مقصود ہوتی ہے؟ یا جب یہ کہتے ہیں کہ تم ہدایت کی طلب بھی نہیں پیدا کر سکتے، چاہ ہی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ سب قرآن مجید کے یا تو اسالیب ہیں جن کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، عربی زبان میں کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں بات کرنے کے، اور یا یہ ہے کہ کسی آیت یا کسی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے سیاق سباق کو ٹھیک نہیں سمجھا گیا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا نوعیت ہے، یعنی خود قرآن کی روشنی میں کیا بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیا یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی الفاظ کی دلالت ہی ختم کر دی جائے، یا یہ کہ بات سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے؟ تو یہ بہت مختصر سا اس کے اوپر میں نے لکھا ہے، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ تکلیف ما لا یطاق، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جو شریعت انسانوں کو دی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ایسا حکم کبھی نہیں دیتا جو انسان کے تحمل سے باہر ہو۔ یعنی یہ جو قرآن میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، آپ یہ جہاں جہاں بات ہوئی ہے اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں، سیاق میں رکھ کے دیکھیے۔ غلطی کیا ہوتی ہے کہ اس طرح کے جملے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص موقع کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو شریعت دی، بنی اسرائیل۔ اب وہ شریعت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی دوسری شاخ کو دی جا رہی ہے، شریعت دی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا، کچھ اخلاقی رویے ہیں جن کا تقاضا ہمارے باطن نے کیا اور وحی نے بھی اس کی تصویب کی یا اس کا حکم دیا، اور پھر کچھ احکام ہیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں نا کہ شریعت کیا چیز ہے۔ شریعت اصل میں اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو ایمان و اخلاق پر مبنی خود اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے اندر عبدیت کا شعور، یہ تو اخلاقی طور پر پیدا ہو جاتا ہے، میں ایک اخلاقی وجود ہوں،
جیسے ہی میں اپنے معبود کا شعور حاصل کرتا ہوں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے بندہ بن کر رہنا ہے. تو بندگی یا عبدیت یہ تو میرے لیے ایک اخلاقی شعور کی چیز ہے، لیکن اس کا اظہار اب کیسے ہونا ہے؟ یعنی رکوع سجدہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی وقت اپنے اس شعور یا اپنے اس احساس کے لازمی نتیجے کے طور پر خود ہی اپنا سر اپنے مالک کے سامنے رکھ دوں، میں جھک جاؤں اس کے سامنے، میرے ہاتھ دعا و مناجات کے لیے اٹھ جائیں، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں. یہ تو اس کا فطری اظہار ہوگا. لیکن کیا اس کو کسی قاعدے ضابطے میں لے آیا جائے؟ لانے کے وجوہ کیا ہیں وہ ہم عبادات میں دیکھیں گے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ لے آئے. اور اب میرے جو عبدیت کا یہ میرے اندر شعور ہے، اس کا ایک پہلو تو اطاعت کا ہے، یعنی مجھے بہت سی چیزوں کا حکم دے دیا گیا ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا ظہور پرستش کے مختلف آداب یا مراسم یا رسوم میں ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ پھر یہ قانون بن جاتا ہے. یعنی عبدیت جو ایک اخلاقی شعور کے حیثیت سے میرے اندر موجود تھی، اس کے اوپر قانون بنا دیا گیا. یعنی اب تم نے 5 وقت اس طریقے سے اس قاعدے کے مطابق میرے سامنے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو یہ قانون میں ڈھل گئی، یہ چیز قاعدے میں ڈھل گئی. یعنی اب یوں نہیں ہو سکتا کہ میں 3 رکعتیں پڑھ کے ظہر کے وقت فارغ ہو جاؤں، نہیں، 4 ہی پڑھنی ہے، ایک طریقے سے پڑھنی ہے. اس میں رکوع سجود قیام انہوں نے ایک ترتیب سے ہونا ہے. تو یہ قانون، اس کو شریعت کہتے ہیں. انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جو شریعت انسانوں کو دی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ایسا حکم کبھی نہیں دیتا جو انسان کے تحمل سے باہر ہو. اس میں جتنے احکام بھی دیے گئے اپنی طرف سے، یہ اس میں الفاظ بہت قابل غور ہوتے ہیں، برسوں کے غور و فکر کے بعد لکھے گئے ہیں. اپنی طرف سے کوئی ایسا حکم کبھی نہیں دیتا. یعنی جب وہ خود شریعت دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے، تو بالکل ٹھیک اس کا اندازہ کر کے دیتے ہیں کہ میرے بندے کتنا تحمل کر سکتے ہیں، یعنی کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. 5 نمازیں ہی پڑھ سکتے ہیں، ان میں بھی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن پڑھ لیتے ہیں. 50 ہوتی تو تحمل کتنا کر سکتا ہے انسان. اس کے تمام اعمال میں یہ معیار ہمیشہ سے قائم ہے کہ لوگوں کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ ان پر نہ ڈالا جائے. یعنی جب اس کائنات کے پروردگار نے اپنی شریعت دی پیغمبروں کے ذریعے سے، یہ قوانین ہیں میرے، ان پر تمہیں عمل کرنا ہے، تو اس شریعت میں ہر جگہ اس کا لحاظ رکھا ہے کہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال دیا جائے جس کو انسان اٹھا نہ سکے. اس کے تمام اعمال میں یہ معیار ہمیشہ سے قائم ہے کہ لوگوں کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ ان پر نہ ڈالا جائے، اور جو حکم بھی دیا جائے انسان کی فطرت اور اس کی صلاحیتوں کو تول کر دیا جائے. یعنی انسان کیا ہے، اس کی فطرت کے تقاضے کیا ہیں، اس کو صلاحیت کتنی دی گئی ہے. تمام جتنی بھی شرائع ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے ہیں انبیاء کے ذریعے سے، وہ اس کا لحاظ کر کے دیے. یہ اتنا ہی ہونا چاہیے، اور اس میں بلکہ رعایت کا طریقہ اختیار کیا. میں نے اس کا اصول بھی بتایا تھا آپ کو کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں جن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم فلاں کام نہیں کرو گے، فلاں چیز نہیں کھاؤ گے. تو حرمتوں کے معاملے میں تو رعایت کا اصول یہ ہے کہ اگر اضطرار واقع ہو جائے، یعنی جان پر بنائی ہے، اور اس پر مزید 2 شرطیں بھی عائد کرتی ہیں، معافی مزید 2 شرطیں بھی عائد کر دی ہیں. غیر باغن ولا عاد، حد سے بڑے نہیں آدمی، اور کسی حرام کی طرف اس کے دل میں رغبت بھی نہیں ہونی چاہیے. بس اسی حد تک فائدہ اٹھا لے جس سے جان بچائی جا سکے. یعنی بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مصیبت آ گئی کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، یا کوئی ایسا کام کرنے پہ آپ مجبور ہیں کہ جو اخلاقی لحاظ سے تو ٹھیک نہیں ہے لیکن جان پہ بنائی ہے. سادہ سی مثال ہے کہ کسی ڈاکو نے آپ کے سینے کے اوپر بندوق رکھ دی ہے، تو اس وقت جان پر بنی ہوتی ہے، اس میں جھوٹ بولا ہے، اس میں کوئی چیز چھپا لی ہے. تو یہ اضطرار کا اصول ہے جو حرمت کے معاملے میں قائم کیا ہے دین میں. اور عبادات کے معاملے میں یسر کا اصول، یعنی مشقت نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر اضطرار کی نوبت نہیں آتی. چنانچہ جگہ جگہ آپ دیکھیں، اچھا پانی نہیں ہے تیمم کر لو، جرابیں پہنی ہیں تو مسح کر لو. وہاں پر رخصتیں ہیں،
اگر مریض ہو، مسافر ہو، کوئی اور اس طرح کی چیز ہے، روزے دوسرے دنوں میں رکھ لو۔ تو یہ جتنی بھی رعایات ہیں یہ سب کی سب اس اصول پر دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادات میں حکم دیتے ہیں لیکن مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو مشقت کے اصول کے اوپر وہاں کہہ دیا کہ یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ اپنی عبادات کے معاملے میں تم سے سہولت دیتے ہیں، تمہیں کبھی عسر میں نہیں ڈالتے۔ تاہم یہ معاملہ حرمت سے متعلق نہیں ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ 4 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑ جائے گا حلال گوشت حاصل کرنے کے لیے تو مشقت ہو گئی، نہیں، وہاں اضطرار کا حصول ہے، یعنی مجبوری آ گئی، جان پر بن گئی، تبھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو بس اس اصول کو ذہن میں رکھیے، اور پھر اس کے بعد تمام جتنے بھی احکام ہیں وہ اسی اصول پر دیے۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے کیا چیزیں ہیں، بھول چوک، غلط فہمی اور بلا ارادہ کوتاہی پر اس شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ بھول چوک ہو گئی، غلط فہمی میں پڑ گئے، نہیں سمجھ میں آئی بات، بلا ارادہ کوتاہی، غلطی تو ہوئی ہے لیکن ارادے کے بغیر ہوئی ہے، اس شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور لوگوں سے اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں وہ پوری صداقت اور ایمانداری کے ساتھ اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ یہ ایک عمومی ضابطہ ہے جس کو میں نے یہاں بیان کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو کچھ تفصیلات ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر قرآن میں بھی اور اس کتاب میں بھی بیان ہوں گی، یہاں پر اس سنت اللہ کو بیان کرنا مقصود ہے، تو اختصار کے ساتھ، پریسیجن کے ساتھ صرف یہ بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت میں یہ جو سہولت دیتے ہیں، احکام کو ایک خاص حد تک رکھتے ہیں، بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں، تو اس میں اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ بندے پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا جس کا وہ تحمل نہیں کر سکتا، جسے اٹھا نہیں سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اس مضمون کی دوسری آیات اسی سنت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ خدا کے شریعت دینے کی سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کوئی عمومی کلیہ نہیں ہے کہ میں جو شریعت دیتا ہوں، جو دین تمہیں کہتا ہوں کہ تم اس کی پابندی کرو، اس میں میرا اصول یہ ہے کہ میں کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جن جگہوں پر بھی یہ مضمون آیا ہے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ میں بات کہی گئی ہے، ان سب جگہوں کے اوپر خدا کی شریعت زیر بحث ہے، شریعت کا تحمل زیر بحث ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے، اس کے لیے اس بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیتے لیکن عقل کہتی ہے کہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات کی تعمیم کرنے سے نتیجہ پیدا ہوا ہے جو تخصیص کے ساتھ کہی گئی ہے، ایک خاص موقع پر، خاص محل میں، خاص صورتحال کے بارے میں یہ مضمون ہے۔ اس مضمون کی دوسری آیات اسی سنت کو بیان کرتی ہیں، تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دے دی اور ایک دین دے دیا جس کی آپ کو پابندی کرنی ہے، قانون دے دیا جس پر آپ کو چلنا ہے، ضابطے بنا دیے جن کی آپ کو پیروی کرنی ہے، ان میں یہی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر چیز بالکل فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے اور اتنی ہے جس کا انسان تحمل کر سکتا ہے۔ اب بندے نے سرکشی اختیار کر لی تو پھر کیا اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر بھی ایسی تکلیف نہیں دیتے ہیں؟ یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ چنانچہ سزا کے طور پر اب اس کی مثالیں موجود ہیں، تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بندے اگر سرکشی اختیار کر لیں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ایسی کوئی تکلیف انہیں نہیں دیتا۔ یہ جو عام اور خاص کے طریقے پر چیزوں کو بیان کرنا ہے، یہ دنیا کی ہر زبان میں ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کے بنیادی حقوق ہر حال میں قائم رہیں گے، اقوام متحدہ کا چارٹر بھی یہی کہتا ہے، لیکن کیا مجرموں کے بھی؟ مثلا مجھے بات کرنے کی آزادی ہے، جیل میں بھی عطا فرمائیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ تو اس وجہ سے جو عمومی قوانین ہیں وہ بیان ہوئے ہیں کہ جب میں شریعت دیتا ہوں، جب میں کسی بندے کو کوئی حکم دیتا ہوں، جب میں کسی قوم پر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہوں کہ تم میرا یہ کام کرو جا کر، تو وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے اصول پر کرتا ہوں۔ لیکن بندے سرکشی اختیار کر لیں، فرد کر لیں یا قومیں کر لیں، تو اس موقع کے اوپر کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسی تکلیف نہیں دیتے؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکلیف دی جاتی ہے، اس کے مواقع میں نے قرآن مجید کی روشنی میں بتا دیے،
ان کی تفصیل آپ حوالے موجود ہیں، نیچے بیان کر دیے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تادیب اور تربیت کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو آیت ہے جس میں امت مسلمہ نے دعا کی ہے سورہ بقرہ میں، جو پیچھے آ چکی ہے، کہ پروردگار ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے پہلوں پر ڈالا تھا۔ تو وہ پہلوں پر ڈالا، کیوں ڈالا؟ یہ یاد ہو آپ کو کہ سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ حرمتیں وہی ہیں ہمیشہ سے جو اس وقت خدا کا پیغمبر بیان کر رہا ہے، میں نے کبھی ان چیزوں کو حرام نہیں کیا جو طیبات ہیں اپنی اصل کے لحاظ سے، مشتبہات کو واضح کیا ہے۔ پوری بات بیان کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل کے ہاں تو ایسی چیزیں موجود ہیں، تو اس کا جواب دیا کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سرکشی کی سزا تھی، یہ میرا قانون نہیں تھا۔ تو تادیب تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ تعذیب کے لیے یعنی یہ آزمائش تو اللہ تعالیٰ کا عمومی قانون ہے، الا یہ کہ آزمائش میں انسان اپنے آپ کو ناکام کر بیٹھے یا ناشکری اختیار کرے تو پھر سرکشی کے نتیجے میں اس پر کوئی چیز آ جائے۔ تو آزمائش تو اصل میں ایک عمومی چیز ہے نا، جو ہر وقت جاری ہے۔ تعذیب و تربیت کے لیے، تعذیب کے لیے یعنی عذاب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے، یا لوگوں کے برے اعمال کا نتیجہ ان کو دکھانے، یہ اعمال تم کرو گے تو دیکھو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس میں بھی تکلیف مالا یطاق ہو جاتی ہے، یا خدا کے مقابلے میں ان کا عجز ان پر ظاہر کر دینے کے لیے، یعنی بندے نے سرکشی اختیار کر لی، اب اسے بتانا ہے کہ تم کتنے عاجز ہو، تو خدا تعالیٰ پھر بتاتے ہیں کہ سرکشی کا نتیجہ یہ نکال سکتا ہوں میں، ظاہر کر دینے کے لیے اس طرح کی تکلیف یقیناً دی جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں تطبیق ہے ان دونوں چیزوں کے اندر، کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے کہ میں بندوں کے اوپر ان کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور پھر ہمیں عذاب کی ایسی صورتیں دیکھنے کو ملتی ہیں قرآن مجید میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کفاری کے لیے قیامت میں کیا ہوگا، دنیا میں بھی بعض موقعوں کے اوپر ایسی ابتلا کی صورتیں لوگوں پر آ گئی ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے، یہ دونوں باتوں میں کیا تعلق ہے؟ تو یہ بتایا گیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا قانون یہ سرکشوں کے معاملے میں بیان نہیں ہو رہا، یہ تادیب اور تنبیہ کے مواقع کے لیے بیان نہیں ہو رہا، یہ بیان ہو رہا ہے جب اللہ اپنی طرف سے شریعت دیتے ہیں، یعنی ہر انسان کے حقوق قائم ہیں الا یہ کہ وہ سرکشی اختیار کر لے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں کسی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ آزمائش یا تکلیف نہیں دیتا، اور دین کے احکام کا مطالعہ بھی بتاتا ہے کہ حج تب فرض ہے جب استطاعت ہو، زکوٰۃ تب دینی جب مال ہو۔ سنن زیر بحث ہیں، اس سے پہلے جو آپ نے ابتلا اور ہدایت و ضلالت کی سنت بیان کی، اس میں الفاظ قرآن مجید کے یہ بتا رہے ہیں کہ مراد مفہوم کیا ہے، یعنی وہاں پر بھی ایک عمومی بیان ہے کہ اللہ جیسے چاہتا ہے، لیکن آگے اللہ بتاتا ہے کہ میں اس وقت یہ کام کرتا ہوں جس وقت تم یہ کرتے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہے وہ اتنا عمومی کیوں ہے؟ مطلب اگر ایک لفظ کا اضافہ یہاں کر دیا جاتا، لا یکلف اللہ نفسا فی دینہ او فی کتابہ الا وسعہا، تو وہ ساری بحثیں ختم ہو جاتی ہیں اور قانون کا بیان ہے۔ ایسی تمام بحثیں ختم کی جا سکتی ہیں ایسے ایک جملے کا اضافہ کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں بات سیاق و سباق میں کہتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون کو بھی سیاق و سباقی میں دیکھا جائے گا، ہر چیز کو اس کے سیاق میں نکال کے دیکھیے، ہر جگہ خدا کی شریعت کا تحمل زیر بحث ہے۔ تو جو بات سیاق میں ہو وہ الفاظ میں تو وہی آدمی بیان کرے گا کہ جو یا تو پھر کسی جگہ پر کھڑا ہوا اقوال ذرنی صادر کر رہا ہے، اور یا یہ ہے کہ پھر لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ سب کے سب غبی ہیں، اس لیے مجھے ہر جملے کے ساتھ ایک وضاحتی چیز لگانی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے، تو اس کو اس کے سیاق میں رکھ کے سمجھیے، واضح ہے بالکل، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ، یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، سورہ بقرہ کے آخر میں بھی آتا ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اس وقت طاقت سے زیادہ انسان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے جب سرکشی کر بیٹھتا ہے، تو پھر یہ دعا مانگنا کیسا ہے؟ کیونکہ پھر تو وہ سزا، وہ تو ایک طرح سے بیچ میں یہ بات مقدر ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، پروردگار وہ اصل میں اس غلطی سے بچنے کی دعا ہے، ہم کہیں وہ سرکشی اختیار نہ کر لیں، وہ بغی کہیں ہم سے صادر نہ ہو جائے، ہم بھی کہیں اس راستے پر نہ چل نکلیں
جو راستہ بنی اسرائیل نے اختیار کیا یا پہلی امتوں نے اختیار کیا، تو اس کے اندر یہ چیز مضمر ہے، وہ نتیجے کے لحاظ سے دعا کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی اسلوب ہے، اب آپ فرمائیں گے کہ یہاں تو وضاحت ہو جانی چاہیے تھی۔ تو قرآن مجید جس زبان میں ہے اس کا صحیح ذوق پیدا کرنا چاہیے تاکہ بات اللہ تعالیٰ کی سمجھ میں آئے۔ بقرہ میں تو مسلمان قوم پر شریعت ان کو عطا کرتی ہے، اس کے بعد ان کی دعا ہے جی سورہ بقرہ میں یہ جو دعا یہ اینڈ میں مسلمان امت کو ایز یا اسی کا حوالہ دیا یہاں، اسی کو بیان کیا ہے سورہ بقرہ ہی میں، کہ وہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ کی شریعت یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں اس امت کو دی گئی ہیں ان کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے، اور اسی میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کبھی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی جو بحیثیت فرد ہم کو حکم دیا گیا ہے یا بحیثیت امت بحیثیت جماعت ہم پر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں وہ اتنی ہیں جن کا ہم تحمل کر سکتے ہیں، اس سے زائد کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ کا شرائع کے اندر بھی یہی اللہ کا ہمیشہ سے ہی ہمیشہ سے یہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جب کوئی حکم دیتے ہیں، اسی کا جواب دیا ہے نا وہاں پر کہ یہ تو تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے کسی زمانے میں طیبات حرام کر دیے تھے، ایسا نہیں ہے، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی بغی ہے، یہ ان کی سرکشی ہے جس کی وجہ سے یہ ہم نے کیا تھا۔ بائبل میں جو زنا کے ارتکاب کے بعد سخت سزائیں بیان ہوئی ہیں اس کو آج کے دور میں اگر ہم رکھیں، انسان تو انسان ہی اس وقت بھی تھا آج بھی ہے، تو وہ تو سخت بڑی ایسی سزائیں ہیں کہ انسان اس کا تحمل پھر آپ نے جرم کی مثال دی، سرکشی کرنے کے بعد تو قانون تبدیل ہو گیا نا، سرکشی کرنے کے بعد تو اب سزا ملنی ہے آپ لیکن ہم بھی سرکشی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں تو 100 کوڑے لگتے ہیں، وہاں تو بندہ مار دیا جاتا ہے۔ کو۔ یہ سزاؤں کا جو باب ہے پورا کا پورا، اس کو ہم الگ سے زیر بحث لائیں گے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ بات بھی قرآن نے بطور اصول بیان کر دی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی منصب کے لیے منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے پھر سخت قانون وارد ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ امہات المومنین کو کہا گیا ہے کہ اب اگر اس کے بعد، اس انتخاب کے بعد، اس تخییر کے بعد اب آپ نے کسی جرم کا ارتکاب کیا دوہری سزا ملے گی، تو وہ ایک دوسرا قانون ہے جو زیر بحث آ گیا۔ بنی اسرائیل کی پوری شریعت کو سمجھنے کے لیے یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ ان کا انتخاب کیا گیا ہے دنیا میں خدا کے دین کی گواہی دینے کے لیے، اور ایک مدت مقرر کی گئی ہے جس میں ان کو یہ ذمہ داری انجام دینی تھی اور بحیثیت قوم انجام دینی تھی۔ ان کے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا اس میں بعض سزائیں بھی سخت ہیں، بعض قوانین بھی سخت ہیں، لیکن اسی اصول پر ہے کہ آپ نے اگر کوئی بڑا منصب حاصل کیا ہے تو پھر نوعیت بھی ہوگی۔ آپ نے ابتلا میں ابھی دیکھا کہ عام ابتلا کا قانون ان لوگوں کے لیے ایک خصوصی قانون میں بدل جاتا ہے جو پیغمبر کے زمانے میں موجود ہوتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ خود انصاف کا بھی اور خدا کے ہاں سے معاملہ کرنے کا بھی تقاضا ہے کہ جو جس کا اہل ہے اس کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے۔ تو مراتب جن کے اونچے اور اونچے بخت ہوتے ہیں زمانے میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ اگر ان کو یہ شرف ملا کہ خدا نے یہ کہا کہ فضلتکم علی العالمین، دنیا کی سب قوموں پر میں نے تم کو فضیلت دی ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے لحاظ سے کچھ قوانین بھی ہوں گے، لیکن وہ بھی انسانی تحمل کے اندر ہے، یعنی انسانی تحمل میں ہمیں رعایت ملی ہے، نہ کہ تحمل سے بڑھ گئی ہے کوئی چیز، وہ بھی اس کے اندر ہی ہے۔ اندر کیسے سزائیں سزائی یعنی اندر کیا ہے، یعنی مارنا ہی ہے نا، اور کیا ہے۔ مارنا اندر ہے، بندہ ختم ہو جائے۔ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے لیے کوئی تحمل کا موقع ہی باقی نہیں رہا، یعنی تحمل تو مجھے جیتے جی حاصل ہونا ہے نا۔ جب موت کی سزا تو ہمارے لیے بھی ہے، قصاص میں مارا جاتا ہے آدمی کو، ہمارے ہاں بھی جو سزائیں موجود ہیں، آپ دیکھیے سورہ مائدہ میں ان یقتلوا ان یصلبوا وہ موجود ہے۔ تو سزا کو آپ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سزا دینی ہے نا جرم کی، سزا دینے میں اگر موت ہے تو موت میں تحمل کا سوال ختم ہو گیا نا، وہ تو اب آپ نے رخصت کر دیا آدمی کو۔ عزل و نصب، اب یہ چوتھی چیز ہے۔ عزل کا مطلب معزول کر دینا، یعنی کسی منصب سے ہٹا دینا یا کسی منصب پر مقرر کر دینا، تو عزل و نصب۔ ابتلا کا جو قانون اس سے پہلے بیان ہوا ہے اس کے تحت اللہ تعالیٰ جس طرح افراد کو صبر یا شکر کے امتحان کے لیے منتخب کرتا ہے اسی طرح قوموں کو بھی منتخب کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے افراد کا انتخاب ہوتا ہے نا، کسی آدمی کو غربا کے ہاں پیدا کر دیا، کسی کو بیماریوں کے ساتھ پیدا کر دیا، کسی پر تکلیفیں پے در پے آنا شروع ہو گئیں،
تو کبھی صبر کے امتحان کے لیے بندے کا انتخاب کر لیا جاتا ہے اور کبھی شکر کا امتحان، یعنی منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہو گئے، بڑی غیر معمولی صحت، حسن، اقتدار، علم، سب کچھ دے دیا، نعمتیں جس کی مثال دی ہے نا کہ جیسے سلیمان و داؤد کو دی، ایسی بادشاہت کہ جو کبھی کسی کو نہ ملی۔ اچھا، اسی طریقے سے ابتلا کا آخری نمونہ ہے حضرت ایوب۔ آپ کبھی بائبل میں پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس نوعیت کی تکلیف میں وہ مبتلا کیے گئے، کیسی کیسی مصیبتیں ان پر آ گئیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اوپر ابتلا کے جو مواقع ہیں وہ بھی بڑے غیر معمولی ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے۔ تو ابتلا کا جو قانون اس سے پہلے بیان ہوا ہے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ جس طرح افراد کو صبر یا شکر کے امتحان کے لیے منتخب کرتا ہے، اسی طرح قوموں کو بھی منتخب کرتا ہے، یعنی قوموں کا بھی اسی طرح انتخاب ہوتا ہے۔ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ گوشہ خمول میں ڈال دیتے ہیں، ایک قوم کو اٹھا کر دنیا کے اسٹیج پر لے آتے ہیں، پھر اس کے بہت سے معاملات نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دولت ملنی شروع ہو جاتی ہے، خدم و حشم گرد و پیش میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، دنیا کی بادشاہی گویا اس قوم کے لیے خاص کر دی جاتی ہے، ان میں اعلیٰ درجے کی لیڈرشپ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے افراد کا، ایسے ہی قوموں کا بھی کرتا ہے۔ اس انتخاب کے نتیجے میں اب یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انتخاب اللہ تعالیٰ کرتے تو اپنی حکمت کے مطابق ہے، کس کو کس امتحان میں ڈالنا ہے اس کا کوئی آپ کے فہم کا قانون نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ کہیں گے کہ اچھا فلاں آدمی کو اتنی دولت میں کیوں پیدا کر دیا اور مجھے ایک غریب کے گھر میں کیوں پیدا کر دیا، بیماری اور تکلیف نے میرے ہی گھر کو کیوں دیکھ لیا۔ تو قوموں کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی کون سی قوم کو اب دنیا کے اسٹیج پر آنا ہے یا برتری کے مقام پر جانا ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنی حکمت کے تحت، اور اس میں جو قانون کار فرمائے وہ ابتلا کا قانون ہے، یعنی آزمائش کا قانون ہے۔ آزمائش کے قانون میں جس کو جو دینا ہے اس کا فیصلہ پروردگار کر کے یہ دیکھتا ہے کہ اچھا میں نے تمہیں صبر کے امتحان میں ڈالا ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے، اچھا میں نے تمہیں شکر کے امتحان میں ڈالا ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے۔ تو قوموں کو بھی ایسے ہی منتخب کیا جاتا ہے۔ اس انتخاب کے نتیجے میں جب کوئی قوم ایک مرتبہ سرفرازی حاصل کر لیتی ہے، یعنی وہ بلند مرتبے پر پہنچ گئی، اس نے سرفرازی حاصل کر لی، ایک قوم کو دنیا میں اقتدار حاصل ہو گیا، دنیا میں بڑی طاقتور قوم کی حیثیت سے وہ منصہ عالم پر نمودار ہو گئی۔ جب کوئی قوم ایک مرتبہ سرفرازی حاصل کر لیتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنے آپ کو پستی میں نہیں گرا دیتی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا، آپ کو انتخاب کر کے دنیا میں کھڑا کر دیا، اس امتحان میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ کب بدلیں گے، اب ایک میرٹ ہے جس پر بدلیں گے۔ یعنی انتخاب کا معاملہ ان کی حکمت پر مبنی تھا، بالکل یہی افراد کے معاملے میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان جو ہے اس کو موقع دیا گیا کہ وہ شکر کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے، وہ نہیں کرتا تو پھر کچھ معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، حتمی طور پر تو نہیں ہوتے بندوں کے ساتھ کیونکہ بندوں کا محشر آگے ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ مکافات عمل ہے، یہ چیز سامنے آ گئی، ہوتے ہیں ایک حد میں، اور اللہ تعالیٰ اس مکافات کو یا اس جزا و سزا کو دکھاتے بھی ہیں کسی حد تک، لیکن بندوں کے معاملے میں یا افراد کے معاملے میں وہ کسی حد تک ہی ہوتا ہے۔ قوموں کا محشر یہی دنیا ہے، وہاں بالکل دو اور دو چار کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس انتخاب کے نتیجے میں جب کوئی قوم ایک مرتبہ سرفرازی حاصل کر لیتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنے آپ کو پستی میں نہیں گرا دیتی۔ یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے۔ غیر متبدل یعنی یہ قانون ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور اپنی اس سنت کے مطابق جب کسی قوم کے لیے بار بار کی تنبیہات کے بعد وہ ذلت و نکبت کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی ہوتا کیا ہے، ایک قوم کو سرفرازی عطا ہوئی، بار بار توجہ دلائی جاتی ہے۔ توجہ دلانے کا یہ عمل جب پیغمبر آتے تھے تو وہ کرتے تھے، صالحین کرتے ہیں، دانشور کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے، بار بار توجہ دلائی جاتی ہے،
اور اللہ کی کتاب اب تو موجود ہی ہے، وہ اس قانون کے تحت توجہ دلا رہی ہے۔ بار بار کی تنبیہات کے بعد وہ ذلت و نکبت کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بار بار کی تنبیہات کے بعد توجہ دلانے کے باوجود اس قوم کے کانوں پر جوں نہیں رہیں گی، کچھ نہیں ہو سکا، یہ جہاں تھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ تو پھر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس کو ذلت و نکبت میں گرا دینا ہے، یعنی اب اس قوم پر زوال آئے گا۔ تو اس کا یہ فیصلہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا، اور دنیا کی کوئی قوت بھی خدا کے مقابلے میں اس قوم کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ یعنی جس وقت یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ چاہیں تو سب کے سب جا کے میدان عرفات میں دعائیں مانگیں، اور ہر سال مانگیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، یعنی وہ فیصلہ ہو چکا، اور اس فیصلے کے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اصل میں جو تنبیہات ہیں اس معاملے میں انہی پر توجہ دینی ہوگی۔ یعنی ایک قوم کے بارے میں اللہ نے سرفرازی کا فیصلہ کیا، آپ کو طاقت دی، آپ کو قوت دی، آپ کو حشمت دی، آپ کو دنیا کا اقتدار دیا، دے دیا۔ دینے کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی، علم میں اپنے آپ کو پستی میں گرا دیا، اخلاق میں اپنے آپ کو پستی میں گرا دیا، تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا، اور یہ نتیجہ لازماً نکلے گا۔ یعنی یہ غیر متبدل قانون ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، یہ نتیجہ نکلنا ہے اور ہر حال میں نکلنا ہے، اس کو دعاؤں سے نہیں ٹالا جا سکتا۔ کوئی اگر اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا تو کرتا رہے، اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں مبتلا رکھے گا تو رکھے، روز ایک نئی خوشخبری سنانا چاہے تو سنا دے، لیکن یہ غیر متبدل قانون ہے، اس قانون کے نتائج نکل آئیں تو پھر انہیں کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں۔ تو اس کا یہ فیصلہ، یعنی اللہ کا یہ فیصلہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا، اور دنیا کی کوئی قوت بھی خدا کے مقابلے میں اس قوم کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ انسان کی پوری تاریخ قوموں کے عزل و نسب میں اس سنت کے ظہور کی گواہی دیتی ہے۔ ٹائن بی نے کم و بیش 26 تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے اسٹڈی آف ہسٹری میں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر قوم کی تاریخ اس قانون کی سری گواہی دے رہی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی ایک قوم میں وہ تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر لگتا ہے کہ اب گویا دنیا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہی فیصلہ ہے جو ابتلاء کے قانون کے تحت کر دیتا ہے کہ اچھا یہ آدمی ہے، اس کو مجھے شکر کے امتحان میں مبتلا کرنا ہے، اس کو صبر کے امتحان کے مبتلا کرنا ہے۔ قوموں کے لیے وہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ اقتدار، یعنی آپ کو دنیا کا اقتدار مل گیا، کسی خاص خطے میں مل گیا، دنیا کے کسی مقام پر مل گیا، تاریخ کے کسی خاص دور میں مل گیا، وہ مل گیا۔ اب جب وہ مل گیا ہے تو آپ کو اب اس امتحان سے گزرنا ہے جو دنیا کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ انسان کا ایک پہلو ہے کہ وہ ایک انفرادی وجود ہے، لیکن انسانی شخصیت کا ظہور اس کے فرد کی حیثیت سے معاملے تک محدود نہیں رہتا۔ جیسے ہی میں شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں، میری اجتماعی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ وہ اجتماعی زندگی بہت محدود بھی ہوتی ہے، معاشرت تک محدود رہ گئی، میرے معیشت کے عمل تک محدود رہ گئی، چند دوستوں تک محدود رہ گئی، اور وہ اگر قومی سطح کی زندگی ہے تو بہرحال وہ کسی نظم میں تبدیل ہوگی، وہ سوسائٹی کے اندر کوئی اپنا مقام پیدا کرے گی، اس کے لیے اقتدار کا کوئی دائرہ متعین ہوگا، پھر اس کی کوئی حکومت، کوئی نظم وجود میں آئے گا، اور وہ حکومت یا نظم قومی حیثیت سے اس کی نمائندگی کرے گا۔ ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ تو قومیں اسی طریقے سے اپنے وجود کا اظہار کرتی ہیں۔ جب یہ اظہار ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یعنی کیا آپ کو ایک مرتبہ اقتدار دے دیا، اب آپ اطمینان سے رہیں اس پر؟ یہی شکوہ کیا نا اقبال نے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ شکوہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایک زمانے میں لگتا یہ تھا کہ آپ اگر مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو سونا بن جائے گی۔ دنیا میں جس طرف طاقت کریں گے قومیں گاجر مولی کی طرح کٹتی چلی جائیں گی۔ تو انسان اپنی اس تاریخ کو یاد کرتا ہے اور پھر یہ خیال کرتا ہے کہ موڑ لیا گیا، تو یقیناً موڑ لیا گیا، موڑ لیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک قانون کے مطابق موڑ لیا جاتا ہے۔ ایک سوال جو اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابتدا میں تو کسی قوم کو ابتلا کے اصول پہ وہ منصب مل جائے گا، اب وہ برقرار رہے گا یا چلا جائے گا، اس کی یہ سنت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم جب تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں
کسی کو اگر اقتدار ملا ہے تو وہ بھی عالم اسباب کے تحت ہی مل رہا ہوتا ہے، یعنی وہ بھی جنگیں کر رہے ہیں، قبضہ قائم کر رہے ہیں، چنگیز خان نکلا ہے، سب کچھ ہوا ہے. تو یہ کوئی اللہ میاں اگر کوئی معدنیات نکال دیں، کوئی دولت مل جائے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن دنیا میں تو اقتدار اسی طاقت، حملے اور جنگوں سے ملتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، یہ آپ نے افراد کی مثالیں دی ہیں، تو افراد کی مثالیں تو اس سے بالکل ہی مختلف ہیں. یعنی وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کے تحت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ بابر کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیں گے. اجنبی آدمی گھوڑے پر سوار ہو کے آ گیا، ابراہیم لودھی کو ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ شکست دے دی. اسی طرح سے اور بے شمار واقعات. تو افراد زیر بحث نہیں، یہ قومیں زیر بحث ہیں. یعنی ایک قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے، وہ یک بیک گوشہ خمول سے نکلتی ہے اور دنیا کے افق پر نمودار ہو جاتی ہے. خود مسلمانوں کو دیکھیے، اللہ کے اسی قانون کا ظہور ہوا نا. یعنی عرب میں کیا اسباب تھے، آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے مورخین اس کا تجزیہ کر رہے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ یہاں تو پیغمبر یا پیغمبر سے متعلق سنت زیر بحث آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں اس قوم کا انتخاب کیا. لیکن پھر پیچھے جائیے، اسی کا کیوں کیا؟ یعنی وہ کون سے خصائص و اوصاف ہیں؟ انتخاب تو خدا ہی نے کیا نا. یعنی یہ فیصلہ کہ مجھے اس میں پیغمبر بھیجنا ہے، یہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. ہندوستان میں بھی ظاہر ہے کہ ایک پوری انسانی تہذیب موجود تھی. یونان تو فخر کر رہا تھا کہ میرے ہاں علم ہے اور میرے ہاں دانش ہے اور میرے ہاں پہ بہت سی جمہوریت کی روایات ہیں. اسی طرح سے ایران ایک بڑی طاقت کے طور پر موجود تھا، ایسا نہیں تھا. اچھا، ساسانی سلطنت، رومی سلطنت، آپ کبھی ان کی ابتدائی تاریخ پڑھیں، گبنی کی اگر آپ پڑھ لیں نا کہ کیسے عروج پاتی ہیں قومیں. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر اسباب کام نہیں کر رہے ہوتے. یہ بات کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں قوم کو جو اللہ تعالیٰ اس مقام پر لے آئے ہیں اس کے مقابل میں فلاں قوم کے ہاں یہ چیزیں واقعتاً لیک کر رہی ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. یعنی یہ مطلب ہے اس کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قوم اطمینان سے بیٹھی ہوگی، یک بیک عروج پا لے گی. یعنی کوئی قانون نہیں کام کر رہا ہوتا. جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو اس کو دولت ملتی ہے، تو دولت ملنے کا بھی ایک عمل ہوتا ہے، اس میں محنت بھی کرتا ہے آدمی، کچھ جا کے دکان بھی کھولتا ہے، اس کے بھی اسباب موجود ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے آخر کہ دکان آپ نے بھی ساتھ ہی کھولی ہے، اس نے بھی ساتھ ہی کھولی ہے، اس کے اوپر گاہک ٹوٹے پڑتے ہیں، ادھر آدمی سارا دن بیٹھا ہوا ہاتھ جاڑتا رہتا ہے. مغربی قوم کے مطالعے کو لئے، اگر دنیا پہ اس نے عروج پایا ہے تو اس میں اللہ کا تو کوئی سنت پیچھے کار فرمانی محنت کی ہے، اخلاق اور علم اور سوشل سائنسز میں اس سے وہ عروج پا گئے. یہ نتائج ہیں. یعنی یہ بات کہ یہ عمل آپ کے ہاں کیوں نہیں ہوا، یعنی ایک عمل ہے نا. یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ بیٹھے اور یک بیک جو جتنی ایجادات ہیں اس کا الہام انہی پر ہونا شروع ہو گیا. اگر آپ غور کریں تو خود انڈسٹریل ریولوشن کے پیچھے کیا چیز ہے، کیا ہوا اس کے نتیجے میں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ کریں گے، اس فیصلے کو آپ دنیا کی دوسری قوموں کے مقابل میں رکھ کے اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ ایک قوم یہ پڑی ہوئی ہے، اس نے بھی وہ سارے معاملات کیے. ابھی آپ دیکھیے نا، یونیورسٹیاں آپ بھی بناتے ہیں، تعلیم آپ بھی دیتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں، بہت سے حقائق کا انکشاف نہیں ہوتا، کسی اور قوم پر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کہ کسی قوم کو اب دنیا میں اس راستے کے اوپر جانا ہے، اس میں بھی یہ نہیں کہ اسباب نہیں ہوتے، موجود ہوتے ہیں. اس کا کوئی واضح قطعی قانون نہیں بنا سکتے آپ کہ دیکھیے یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے یہ کی تو آپ عروج پا لیں گے. دنیا میں عام قانون تو چل ہی رہا ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو کافی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن دنیا کی طاقت آپ کی طرف موڑ لے، اس کا فیصلہ اگر آپ غور کریں گے تو اسباب کے تحت ہوتا ہے لیکن خدا کے فیصلے سے ہوتا ہے. لیکن جو اس سے چھن جانے کا عمل ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کیسے ہو رہا ہے. سوال ضمنی ہے کہ ذلت نفرت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ کسی کے ٹالے سے نہیں ٹلتا. یہ قوموں کے معاملے میں یہ یکدم نہیں ہوتا. یعنی قوم اگر اخلاقی انحطاط کا شکار ہوئی ہے تو فیصلہ کرنے کے بعد اس کا ظہور بھی تدریجاً ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں، وہ آگے زیر بحث آ رہا ہے کہ یہ فیصلے کا ظہور کیسے ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو تبدیل کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا قاعدہ انہوں نے بنا رکھا ہوا ہے، وہ آگے آ رہا ہے. یہاں تو صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انتخاب کو تو ہم قاعدے میں نہیں لا سکتے. یہ نہیں کہ وہ اسباب کے تحت نہیں ہوتا، دنیا میں جو ہوتا ہے اسباب ہی کے تحت ہوتا ہے، اس کا قاعدہ نہیں بنا سکتے. یعنی قاعدہ بنانا یہ ہے کہ یہ قانون بنا دیا جائے کہ اگر آپ جا کے فلاں چوک میں دکان کھولیں گے تو رزق یکساں مل جائے گا. یہ ہے قاعدہ بنانا. قاعدہ نہیں بنا سکتے، لیکن جانا تو ہے نا.
دکان تو کھولنی ہے. تو اصل میں آپ یہ مطلب اس کا نہ لیجئے کہ اسباب نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت وہ اسباب روب عمل ہوتے ہیں یا نتیجہ خیز ہو جاتے ہیں. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.